بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت پر مشتمل آیات پر کلام چل رہا تھا، اور اس کے تابع ہم نے ایک حدیث ذکر کی تھی، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیمار کی عیادت، جنازے کے ساتھ جانے، چھینک کا جواب دینے، قسم اٹھانے والے کی قسم پوری کرنے، مظلوم کی مدد کرنے، دعوت قبول کرنے اور سلام کو عام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو اس میں کئی چیزوں پہ میں کلام کر چکا ہوں۔ مظلوم کی مدد پر کلام چل رہا تھا کہ اگر کوئی مظلوم ہے بیچارہ، اس پہ کوئی ظلم ہو رہا ہے، تو اولاً تو یہ ہے کہ ہم ہمدردی کا اظہار کریں اگر کر سکتے ہوں۔ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہمیں ظالم کی طرف سے اندیشہ ضرر ہو، تو کم از کم دل میں تو برا جانے۔ پھر اسی طریقے سے اگر سفارش کے ذریعے اس کی مدد کر سکتے ہیں تو کسی کے پاس سفارش کر دیں۔ اگر افرادی قوت فراہم کر کے اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس طرح کے کوئی فتنہ فساد بڑا نہ ہو کہ جنگیں چھڑ جائیں اور آپس میں قتل و غارت ہو جائے، ایسا نہیں، تو پھر یہ بھی ایک مظلوم کی مدد ہے۔ اسی طریقے سے مال کے ذریعے مدد کر سکتے ہوں تو وہ کر دیں، جیسے اس کی مثال دی تھی کہ بیجا کیسز میں بعض اوقات لوگوں کو پھنسا دیا جاتا ہے، اور اگر اس بیچارہ کوئی صحیح وکیل نہ کرے تو پھر گیا وہ 10 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، ظالم باہر گھومتا رہتا ہے، مظلوم جیل کی چکیاں پیس رہا ہوتا ہے۔ اتنا بڑا ظلم ہے یہ، اتنا بڑا ظلم ہے، کچھ انتہا نہیں۔ تو ایسے مظلوم کی مدد کرنا بہت ہی اچھا ہے۔ یوں ہی بعض بیجا مقدمات میں گرفتار ہوتے ہیں، اگر آپ جا کے معلوم کریں گے، اگر آپ کی کوئی سورس ہو تو آپ دیکھیں، جیل میں ایک وزٹ کر کے دیکھیے، بے شمار آپ کو لوگ ایسے ہیں کہ جن کو شک کی بنیاد پر پکڑا گیا اور ان کا کیس ہی عدالت میں ابھی تک پیش نہیں ہوا ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور وہ کئی سال سے جیل میں ہیں۔ اور بہت سے ایسے ہیں جو مظلوم ہیں بیچارے، وہ جیل میں بند ہیں۔ کچھ ایسے ہیں ویلفیئرز ہیں، ادارے ہیں جو ایسے مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، لیکن ہمیں بھی اس میں دام درہم سخنے کوئی نہ کوئی حصہ اور کردار ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لہذا ایسا کوئی بیچارہ بیجا مقدمات میں گرفتار ہو، اس کو وہاں سے باہر نکالنا، یہ بھی اس کی بہت بڑی مدد ہے کہ بیچارے کی زندگی کے قیمتی سال ضائع ہو رہے ہوتے ہیں اور گھر والے اس سے استفادہ کر نہیں پاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو باہر نکالنا بہت بڑی نیکی ہے، بہت ہی بڑی نیکی ہے، یہ کرنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں کہ پہلے سامنے والا واقعی مظلوم ہو، تو مظلوم کے بارے میں سرکار ارشاد فرما رہے ہیں، اور ہمیں مظلوم کا صحیح پتہ چل جائے، اس کے بارے میں علم دین انتہائی ضروری ہے۔ بعض اوقات تو اگر ہمارے بھائی نے کیا ہے نا کچھ بھی، وہ ضرور مظلوم ہے۔ ہماری بہن کے ساتھ اگر کچھ ہوا ہے، بہنوں نے کیا ہے، تو بہنوں ہی ظالم ہوگا، بہن ہماری مظلوم ہے۔ اسی طرح دوست نے کچھ کیا ہے تو بس یہ ہمیشہ مظلوم ہے۔ تو ہم بعض اوقات اپنے قریبی جذباتی رشتوں کی وجہ سے ظالم کو بھی مظلوم سمجھ بیٹھتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود مظلوم جو ہے، وہ ظالم جو ہے، جو ہمارا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے، وہ اس انداز سے اپنی چیز پیش کرتا ہے کہ ہمیں مظلوم لگنے لگتا ہے، اور علم دین ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کر سکیں کہ واقعی یہ مظلوم ہے یا نہیں ہے۔ تو پھر بعض اوقات ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہمدردی میں کسی ظالم کو مظلوم سمجھ کر اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ظلم میں امداد ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک بڑا خطرناک مسئلہ ہے کہ آدمی کو یہی نہ پتہ چلے کہ میں ظالم کو تقویت دے رہا ہوں اور اس کے ساتھ مل کر کسی مظلوم کے خلاف میں عمل کر رہا ہوں۔ یہ اپنی نیت میں سمجھتا ہے کہ میں مظلوم کی مدد کر رہا ہوں، تو خالی نیت سے تو اس کو اجر و ثواب نہیں مل جائے گا نا۔ اگر کوئی اچھی نیت سے کسی کو قتل کر دے، اچھی نیت سے کسی کو نشے کا عادی بنا دے، اس کی دانست میں اچھی نیت ہو، اچھی نیت سے کسی کو پستول دے دے، گن پوائنٹ سے آپ گن پوائنٹ پہ موبائل چھینتے رہیں، تو اس کی اچھی نیت کا اعتبار کوئی ہوگا؟ وہ تو عمل برا ہے، اس کا اعتبار ہوگا۔ ہمیشہ اچھی نیت پر اجر و ثواب مرتب ہو جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ اچھی نیت کسی اچھے عمل کے ساتھ متعلق بھی تو ہو۔ تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی کسی مظلوم کی مدد کرنا چاہے تو پہلے اس سے پوری بات سنیں، اور سننے کے بعد ہمارا مشورہ تو یہی ہے کسی اچھے صاحب علم شخص سے پھر وہ مشورہ کریں کہ اس میں کتنا یہ صحیح ہے، کتنا اس پہ ظالم ہے، کتنا مظلوم ہے،
تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ اب ہمیں کتنی بہنیں کال کرتی ہیں اور اس انداز سے اپنے مسائل ذکر کرتی ہیں کہ اگر ہم اس پہ کراس کویسچن نہ کریں یا سابقہ زندگی کے تجربات ہمارے سامنے نہ ہوں تو لگتا ہے کہ دنیا بھر کا ظلم اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بالکل یہ بہن اتنی مظلومہ ہے بیچاری، بالکل یہ معصوم ہے، باقی سارا معاشرہ ظالم ہو کے اس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، لیکن جب ہم کراس کویسچن کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ محترمہ بھی ظالمہ نکل آئیں، کیونکہ زیادتی ان کی طرف سے بھی ہے، وہ بعد میں پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات ایسے ہی ہوتا ہے، خصوصاً جن سے مخالف اگر ہو، عورت رو پڑے فون پر یا کچھ، تو پھر مرد حضرات کا دل جلدی موم ہو جاتا ہے کہ نہیں جی یہ تو دیکھو بیچاری کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، رو رہی ہے۔ ارے بھائی ظالمہ بھی تو روتی ہے، جو جھوٹ بول رہی ہوتی ہے وہ بھی روتی ہے۔ دنیا میں اتنے مسائل چل رہے ہیں، کچھ انتہا نہیں۔ ایسی صورت میں اچھی طریقے سے پہلے اطمینان حاصل کریں، اس کے بعد پھر مظلوم کی مدد کا بیڑا اٹھائیں۔ تو پہلے وہ مظلوم تو ثابت ہو جائے نا۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض جہتوں سے کوئی مظلوم ہوتا ہے، بعض جہتوں سے ظالم ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ زوجہ کی مثال لے لیں، شوہر نے مارا پیٹا، یہ وہ کیا، چلو جی مظلومہ ہے، لیکن کیوں مارا پیٹا ذرا یہ تو بتائیں۔ جب یہ معلوم کریں تو پتہ چلا پہلے بیوی نے اس کو اتنا فیڈ اپ کر دیا تھا کہ وہ آخری سٹیج تک پہنچ گیا ہے، بدتمیزیاں تسلسل سے کرنا، کام نہ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، فتنہ فساد کرنا، بے پردہ گھومنا اور شوہر کے ساتھ زبان چلانا۔ پھر وہ جب ایک دفعہ مجبور ہوا اور وہ برداشت نہ کر سکا اور اس نے تھپڑ مار دیا، کچھ کر دیا، تو پھر رو رو کے کسی کو میکے میں آ کے بتانا مجھے اتنی زور سے تھپڑ مارا ہے، انگلیوں کے نشان چھپ گئے میرے منہ پہ۔ اچھا بھئی آپ نے کیا تھا؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اچھا کچھ نہیں کیا تھا، دماغ شوہر کا پاگل ہو گیا تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا خبریں سن رہا تھا، اچانک خبریں بند کر کے آ کے دھڑاک سے تھپڑ مار دیا۔ تو بھئی ایسا پاگل تو کوئی بھی نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی سبب تو ہے۔ تو جب ایسی بہنیں کوئی ہمیں کال کرتی ہیں تو پھر میں ذرا تھوڑا سا کویسچنس کرتا ہوں، تو بہت ساری تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی نہ کسی جہت سے ثابت ہو جاتا ہے کہ غلطی ان کی بھی ہے، شوہر کی بھی ہوتی ہے، ان کی بھی ہے۔ پھر دونوں جہت سے سمجھاتے ہیں کہ بھئی جو آپ کی غلطی ہے آپ اس کو تسلیم کریں، اور جو شوہر کی غلطی ہے وہ اس میں قابل گرفت ہے، پھر اس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں۔ تو اس طریقے سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں خاندان میں، خصوصاً جب بچی کا معاملہ ہو یا بیٹے کا معاملہ ہو، بہو کے طرف سے کچھ ہو رہا ہو، تو ہمیں اپنا ہی مظلوم نظر آتا ہے اور ہم اس کی مدد کرنے پر جٹ جاتے ہیں، محنت کرنے لگتے ہیں، لگ جاتے ہیں کہ اس کی مدد کرنی ہے۔ تو یہ اچھی طرح غور کر لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ ظالم کی مدد کر رہے ہوں، کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے خاندان کے اندر بعض اوقات بالفرض ہمارے ماں باپ ہیں، فرض کر لیں، اور انہوں نے کسی رشتہ دار کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے، ناجائز کیا ہے، تو ہم اپنے ماں باپ کو مظلوم ہی سمجھتے ہیں۔ ایک فطری تقاضا ہوتا ہے، جذباتیت سے مغلوب ہو کر ہم کہتے ہیں ہمارے والدین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن اگر شرعی لحاظ سے دیانت دارانہ طور پر عقل کو بھی استعمال کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کا قصور ہے۔ ایسی صورت میں اگر آپ ماں باپ کا ساتھ دے رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اب میدان معاشر میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ جی یہ میرے والدین تھے اس لیے میں نے مدد کی۔ ظالم کی مدد کسی صورت میں نہیں ہو سکتی، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے وہ بیٹا بیٹی ہوں، چاہے دوست احباب ہوں، رشتہ دار ہوں، چاہے برادری ہو، چاہے محلے والے ہوں، ہرگز کسی ظالم کی مدد ہم نہیں کریں گے۔ اب جیسے دوستوں کے اندر ہوتا ہے بعض اوقات، ایک دوست نے کہا یار فلاں نے میرے ساتھ بڑا ایسا کیا ہے تو میرا ساتھ دو۔ اچھا بھی کیا کرنا ہے؟ اس کی پٹائی لگانی ہے۔ اب اتنی ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہوتی کہ ہم دیکھیں کہ اس نے ظلم کیا تھا یا اس نے ظلم کیا تھا۔ تو اگر تحقیق کریں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ بعض اوقات تو جس کی ہم مدد کرنے کے لیے بڑھ رہے ہیں وہ پہلے سے ظالم ہے، دوسرا مظلوم ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ مل کر اور اس کے اوپر زیادتی کر کے ظالم کی مدد کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح حرام اور گناہ کبیرہ کر رہے ہوتے ہیں اور میدان محشر میں اپنے لیے وبال اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درمیان تو مفلس وہ کہلاتا ہے جس کے پاس دراہم اور دنانیر نہ ہو، یعنی مال نہ ہو، مفلس ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا لیکن میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوں گی، لیکن کسی کو مارا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو گالی بکی ہوگی، کسی کو اور ذریعے سے تکلیف پہنچائی ہوگی، تو اس کی کچھ نیکیاں یہ لے جائے گا، کچھ نیکیاں وہ لے جائے گا، یعنی مظلوم جن پہ ظلم کیا تھا اس کی نیکیاں لے جائیں گے، حتیٰ کہ اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں رہے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈلوا دے گا۔ یہ ہے افلاس، حقیقتاً نیکیوں کا افلاس، اور یہ ہم اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو
اپنے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں یا اس حالت کو خود قبول کرنے کے لیے عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے بس ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیٹا بیٹی ہیں، دوست ہیں، برادری ہے، ہم چل پڑتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ وہاں پر کیا ہوگا۔ اور اگر ہم یہ سوچیں کہ جیسے یہاں پر اجتماعی طور پہ ہم مصیبت کا سامنا کر لیتے ہیں، میدان محشر میں بھی ہوگا، ایسا نہیں ہے، وہاں فرادہ آئے گا، اکیلا اکیلا ہر شخص آئے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، کوئی ماں کا سہارا نہیں، کوئی باپ کا سہارا نہیں، کوئی دوست احباب نہیں جن کی طرف دیکھ کر آدمی خود تھوڑی ڈھارس حاصل کر لے، وہاں خوف اور دہشت کا بڑا زبردست عالم ہوگا۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ ظالم کی مدد ہرگز نہ کریں، مظلوم کی کریں۔ لہٰذا مثال کے طور پہ اگر بیٹی کا قصور ہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ بیٹی کو سمجھائیں، اس کو اس کا قصور یاد دلائیں اور اس کو بتائیں کہ تم غلطی پر ہو، داماد غلطی پر نہیں ہے۔ تو اگر بیٹی زیادتی کر کے میکے آ گئی ہے تو سمجھ لیں داماد مظلوم ہے، اب آپ کو داماد کی مدد کرنی ہے۔ اس طرح نہیں کہ اپنی بیٹی کو ڈیگریڈ کر دیں، چلیں یہ بھی ایک فطری تقاضا ہوتا ہے کہ جی بچی کو اگر ہم نے بہت زیادہ نیچے کر دیا تو آگے پھر وہ مطلب سر اٹھا کے سسرال نہیں جا سکے گی، لیکن اس طرح تو کم از کم کریں نا کہ بچی کو غلطی کا احساس دلائیں اور مثبت الفاظ میں، اس طرح کے داماد کا دماغ بھی خراب نہ ہو کہ وہ مطلب بڑے پن میں آ جائے اور بعد میں تانے دے، دیکھا تمہارے ماں باپ نے بھی کہا تھا تم نے غلطی کی، اس طرح کا ماحول کریٹ نہ کریں، لیکن اس کو پیار محبت سے اس کی حوصلہ افزائی کریں، اسے سہارا دیں، سوری کر لیں اس سے اپنی بیٹی کی طرف سے، اور بیٹی سے بھی سوری کروائیں اور پیار محبت کا درس دے کے دوبارہ ان کو ساتھ رہنے کے لیے کہیں۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے اس طرح کے سینکڑوں کیسز ہمارے پاس آتے ہیں کہ بیٹی کا گھر برباد کرنے میں خود ماں باپ اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، بیٹی کو غلطی کا احساس نہیں دلاتے۔ ہماری بیٹی کبھی کوئی غلطی نہیں کر سکتی، صاحب بولتے ہیں یہ غلطی کر نہیں سکتی، یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی، حالانکہ بیٹی ایک سے ایک جھوٹ بولتی ہے، بڑے ماہر ہے جھوٹ بولنے میں، لیکن نہیں ہماری بچی تو بہت اچھی ہے، یہ سسرال والے خراب ہیں، ہم نہیں بھیجیں گے اپنی بچی کو، دے دو طلاق، اور وہ طلاق کروا دیتے ہیں بعض اوقات۔ اب بتائیں ایسے والدین اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے اور ان کو سمجھ عطا فرمائے کہ اپنے ہاتھوں سے کوئی اپنے بچے کے گھر برباد کرتا ہے، لیکن ان باتوں پہ غور و تفکر نہ کرنے کی بنا پر ایسا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ بیٹی ظالمہ ہے لیکن ماں باپ اسی کے لیے ڈھال بنے ہوئے ہیں کہ بیٹا تو فکر مت کر، تیرے ظلم میں ہم تیری مدد کریں گے اور تجھے ظلم کے آخری سٹیج تک پہنچا دیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ مطالبہ شروع ہو گیا ہے، ہماری بیٹی کو یہ دو، اس طرح رکھو ورنہ طلاق دے دو۔ ظلم عظیم، یعنی بیچارہ بعض اوقات لڑکا کیا کرے، اب اگر وہ مجبور ہو کے طلاق دیتا ہے تو بچوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، لیکن وہ اتنے بعض اوقات سخت دل لوگ ہوتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہرے پر پھیلا ہوا خوف، ڈر، ان کا سہما پن، یہ کچھ نظر نہیں آتا، بلکہ بعض اوقات تو یہاں تک میں نے منظر دیکھا ہے کہ حقارت سے بچوں کہتے ہیں اپنے بچوں کو اٹھا کے لے جا، ہمارے ہم نہیں رکھیں گے تمہارے بچوں، ارے تمہارے بچوں کو، یہ تمہاری بیٹی کی بھی تو اولاد ہے، آپ کے نواسے ہیں، آپ کے پوتا پوتی ہیں، اگر لڑکے کے ماں باپ ایسا کر رہے ہوں تو ان بچوں کو اجنبی بنا دیتے ہیں 2 منٹ میں اور بچوں کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ آپ ایک مظلوم کی مدد کرنے کے چکر میں خود ظالم بن گئے، تو اچھی طریقے سے ان باتوں کو سمجھنا چاہیے، اور جو ہمارے بہن بھائی ہمیں سن رہے ہیں اپنے سابقہ زندگی پہ غور و تفکر کریں کہ آپ نے مظلوم کی مدد کا دعویٰ کرتے ہوئے کہیں ظالم کی مدد تو نہیں کر دی تھی اور اپنے لیے گناہ کبیرہ کا سلسلہ تو نہیں شروع کر دیا تھا، کیونکہ جس طرح ثواب جاریہ ہوتا ہے ایسے بعض اوقات گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے۔ ہم بعض اوقات خود ظالم کی مدد کر کے کسی پر اتنا ظلم کر دیتے ہیں کہ وہ ساری زندگی اس کی اذیت محسوس کرتا ہے، ساری زندگی، جیسے میں ساری زندگی اذیت کے اوپر بات کر رہا ہوں، جیسے کسی کے چہرے پہ تیزاب پھینک دینا، تو اس گویا کہ ساری زندگی کے لیے اتنا شدید عذاب میں مبتلا کیا ہے کچھ حد نہیں۔ ایسا شخص جو تیزاب پھینک دیا جس نے، وہ تو تباہ ہو گیا۔ صحیح بات ہے کہ وہ بہت سخت مشکل میں ہے، بہت ہی سخت، یا تو پاؤں میں گر کے معافی مانگے، راضی کرے، جس طرح ہو سکتا ہے راضی کرے۔ اگر کوئی میرا ایسا بھائی سن رہا ہے یا کوئی خاتون ایسی سن رہی ہے جس نے کسی پر تیزاب پھینکا ہو تو معافی مانگ لیں، ورنہ آپ کا انجام بہت برا ہے، اتنا برا انجام ہے، اتنا برا انجام کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کو موت اتنی بری آئے گی اور پھر قبر کے اندر شدید ترین عذاب۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تسلسل سے آپ کسی کے لیے اذیت کا سبب بن گئے ہیں۔ ایک گناہ ہوتا ہے آپ نے کسی کو تھپڑ مارا، کچھ عرصے بعد تھپڑ کی تکلیف ختم ہو گئی، اور اکیلے میں مارا، کسی کے سامنے نہیں مارا تو کوئی بے عزتی کا اتنا زیادہ احساس نہیں ہے، یہ ختم ہو جائے گی تکلیف۔ لیکن ایک ہے
کہ ایسا کسی کے ساتھ ظلم کریں کہ سب کے سامنے وہ عیاں بھی ہو جائے اور سامنے والا اس کی وجہ سے ہر لمحہ اذیت محسوس کرے۔ اب جب آئینہ دیکھیں تیزابی بیچارہ چہرہ جل جاتا ہے، جس کے سامنے پہنچے تو چہرہ چھپا کر جاؤ، ورنہ اور پھر لوگوں کے اندر تجسس ہوتا ہے کیوں چہرہ چھپا رہے میں دکھاؤ، اور آپ نے دکھایا بچے ڈر گئے، یہ ہٹ گیا وہ ہٹ گیا، کس قدر اذیت اور تکلیف ہے آپ اندازہ کریں، اور اس طرح کام کر جاتے ہیں۔ ان کا انجام بہت ہی دردناک ہوگا۔ اگر یہ مسلمان ہیں تو ان سے بھی ہمیں اس جہت سے ہمدردی ہے کہ چلو ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں، اللہ ان کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، لیکن یہ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مار کے اپنی انا کا اور ناک کا مسئلہ بنا کہ ہم کیوں جا کے معافی مانگیں، ٹھیک ہے جو کر دیا کر دیا، ٹھیک ہے پھر میدان معاشر میں دیکھو کہ ہوتا کیا ہے اور موت کے وقت کیا ہوتا ہے، قبر کے اندر کیا ہوتا ہے، انتہائی ذلت و رسوائی۔ تو ایسا اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہو، جو گناہ جاریہ بن گیا ہو، مظلوم بیچارہ جیل میں ڈلوا دیا آپ نے اس کو، تو بہت ہی خطرناک صورتحال میں ہے۔ تو میں بڑی معذرت کے ساتھ اپنے وکلاء جو ہمارا حلقہ ہے، وکیلوں کا حلقہ ہے، انہیں بھی ایک مطلب احتساب کے لیے، محاسبے کے لیے گزارش کرتا ہوں کہ بعض اوقات وکیل سمجھتا ہے کہ جو میرا کلائنٹ ہے یہ ظالم ہے اور سامنے والا مظلوم ہے، لیکن صرف مطلب کہتے ہیں جی ہمارا تو پیشہ ہے نا، یہ ایسا پیشہ کیا شریعت نے آپ کو اختیار کرنے کی اجازت دی ہے کہ جس میں آپ مظلوم کو ظالم اور ظالم کو مظلوم بنا دیں اور اپنے کلائنٹ کو بچا لیں، اور جو بیچارہ بے گناہ ہے اس کو 20 سال کے لیے 25 سال کے لیے سلاخوں کے پیچھے بھیج دیں؟ یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہے، اور کیا اس کو اپنا ذریعہ روزی قرار دے کر آپ کے لیے اس طرح کے ہر جرم کرنا آسان جائز ہو جائے گا؟ ایسے تو دیکھیں نا، گن پوائنٹ پہ کوئی اگر یہ کہے کہ میں موبائل چھینتا ہوں اور بینک لوٹتا ہوں اور یہ سارا پیسہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، اور میرا تو پیشہ یہ کچھ میں خود رکھ لیتا ہوں باقی غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، تو کون اس کی یہ بات تسلیم کرے گا؟ اس لیے وکلاء کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ وہ وہی کیس اپنے ہاتھ میں لیں کہ جس کے بارے میں گمان ہے یا بالکل بلکہ یقین ہے کہ یہ ہمارا مظلوم آدمی ہے، اس کی ہم مدد کریں گے۔ لیکن وہ بعض اوقات ظالم کی مدد کرتے ہیں۔ بہرحال میرے کہنے سے کوئی چھوڑے گا بھی نہیں، لیکن میں ایک احساس تو دلا ہی سکتا ہوں کہ اس پہ ضرور توجہ کریں، ورنہ وکلاء کا بھی حساب و کتاب تو ہے آخرت میں، وہاں حساب کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو وکیل بھائی بہن ہیں انہیں بھی اللہ عزت عطا فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، اور اگر ایسی کوئی معاملہ ہوا ہے تو اس پر کامل توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور